ٹھیک. تو عارفہ جو بات جس طرح شامی صاحب کر رہے تھے, جو بیلنس, آبجیکٹیوٹی, یہ سب, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ہماری ینگر جنریشن, جیسے میں نے کہا یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ رائٹرز کی بھی جو ابھی ریسنٹ ڈیجیٹل رپورٹ آئی تھی, آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ, کہ اس کے اندر یہ تھا کہ جو ینگر آڈینسز ہیں وہ ایکچولی چاہتی ہیں کہ جرنلسٹ جو ہے وہ نیوز رپورٹ کے اندر بھی اپنے پرسنل اوپینین دیں, خالی رپورٹ نہ کریں وہ ایک نیوز, اس کے اوپر وہ سوشل میڈیا پہ یا اس پہ اپنی پرسنل اوپینین بھی دیں. ہمیں جس طرح سے جو باتیں بتائی جاتی تھی ہمارے ساتھوں نے, میرے ایک استاد تیمور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, جو اب تو ادھر بھی ہے میڈیا کے ہیڈ ہے, تو میں نے جرنلزم جب شروع کیا تو ان لوگوں سے ہم یہی سنتے تھے کہ نہیں, وہی شامی صاحب والی بات ہے کہ رپورٹ کے اندر آپ فیکٹس, بیلنس, آبجیکٹیو, اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, لیکن یہ چینجنگ ٹرینڈز ہیں کچھ. تھینک یو میمر. آئی تھنک ایک تو ہم کافی بوڑھے ہو گئے نا کہ ہم اب یہ بھی باہر کہانی جو صحافت پہ خاص طور پہ ہوتی ہے وہ میں ہمیشہ یوں شروع کرتی ہوں, ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا. سو ہاں, ہمارے زمانے میں جب جرنلزم ہم کرتے تھے تو وہ یہ تھا, ایک مختلف طریقہ تھا. آئی تھنک میں لیٹ می فرسٹ اپالوجائز, میں کیونکہ ان صحافیوں میں سے ہوں انگریزی میڈیم سے پھر اردو ٹیلی ویژن پہ آئی, تو نہ اب مجھے انگریزی اچھی آتی ہے اور نہ اردو اچھی آتی ہے. سو آئی ول جسٹ بی رننگ اکراس آل لینگویجز, سو اپالوجیز ان ایڈوانس فار دیٹ. آئی تھنک اس میں وہی آپ نے جو کہا نا کہ دا ورلڈ از چینجنگ, جرنلزم از چینجنگ اینڈ دا میڈیمز آر چینجنگ. ہم نے جب جرنلزم شروع کی تھی, میں نے خاص طور پہ, صرف پرنٹ تھا, ایک ٹیلی ویژن چینل تھا پی ٹی وی, خبروں کے لیے تو کوئی نہیں اس کو دیکھتا تھا, شائستہ زاہد مگر ہم سب کو یاد ہے. اب اس میں فرق یہ تھا کہ ہمارا جو میڈیم تھا نا خبر پہنچانے کا, اس پہ ہماری منوپلی ہوتی تھی صحافیوں کی. کسی کے ملک کے اندر, دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ لوگوں کو زیادہ تر دوسری صبح چائے کے کپ اور اخبار کے ذریعے ہی ملتا تھا. سو اس وقت خبر کی سینکٹیٹی بہت زیادہ ہوتی تھی, اور یہ جو obsession ہے نا ہمارا, یہ اس وقت کا ہوتا تھا کہ جی خبر جو ہے نا اس میں آپ کو زیادہ پھول پتے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, انگریزی اردو زبان کی کوئی خاص مہارت نہیں, اسٹک ٹو دا بیسک فیکٹس, بیکاز آپ کی ویسے ہی منوپلی ہے جو چیز آپ دنیا کو بیچ رہے ہو. ایکسیڈنٹ کہیں ہوا ہے, کوئی صدر مر گیا ہے, کسی کے اوپر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, میں نے ہی آپ کو بتانا ہے اس اخبار کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے. سو ہماری ایک تو منوپلی ہوتی تھی. سو یہ ڈسٹنکشن جن کا شامی صاحب نے ذکر کیا, ان کو مینٹین کرنا بھی بڑا آسان تھا. ریڈر کو اگر سٹوری بورنگ بھی لگتی تھی تو اس کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, اس نے پڑھنی نہیں تھی تو وہ کہاں جاتا, اس کو کیسے پتہ چلتا کہ اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ تبدیلی ہے کہ اب خبر آپ کے پاس صحافیوں سے پہلے ہی پہنچ جاتی ہے. دیر از سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں سٹیزن جرنلزم ہے. خبر بریک ہو جاتی ہے, اگر وہ پہلے اخبار میں آتی تھی تو پھر ہمارے لیے مسئلہ پڑا, ٹیلی ویژن چینل آ گیا, ہم نے کہا جی ٹی وی تو 6 بجے بھی خبر دے دیتا ہے, 3 بجے بھی دے دیتا ہے, بریکنگ نیوز بھی چلا دیتا ہے. وہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سوشل میڈیا نے, بیکاز anybody can now tweet the news and people will get it. سو اس میں جو جرنلزم کے لیے میرے خیال میں پارٹلی ایک کرائسس کریٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انفارمیشن یا فیکٹس لوگوں تک پہنچ گئے ہیں تو اب ہماری نوکری خطرے میں ہے. اس کو اب ہم نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا ری ڈیفائن کرنا ہے, اینڈ آئی تھنک وی آر اسٹل ان دا پروسیس آف ڈوئنگ دیٹ. اس میں اب ہم لے آئے ہیں بہت سا تجزیہ, اور وہ تجزیہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کچھ کو نہیں اچھا لگتا. دوسرا جو پولرائزیشن کا محمل نے ذکر کیا, اس میں آئی تھنک جو ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اب بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ صحافی بائسڈ ہو گئے ہیں, ان کا بائس جو ہے وہ خبروں میں سامنے آتا ہے, دس از آلسو بیکاز ہم نے خبر کو پولیٹیکل خبر تک ریڈیوس کر دیا ہے. جرنلزم از ناٹ اباؤٹ جسٹ پالیٹکس. ہمارے ہاں تو اب جرنلزم رہا ہی نہیں کہ ہم بتائیں کہ سائنس میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کے کسی اور کونے میں کسی اور چیز میں کیا ہو رہا ہے, پانی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, ڈراؤٹ, کلائمیٹ چینج. A lot of it in Pakistan at least has been reduced to political news, and that political news in itself is so polarized that has also added to the problem. But اگر اس میں سے آپ سیاست نکال کے کبھی جرنلزم کو دیکھیں تو شاید یہ مسئلہ اتنا سیویئر ہمیں نہ لگے.
سو یہ ایک ایشو ہے. بٹ اس میں آئی تھنک جہاں آپ لوگوں کا اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی ابھی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی اگر عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا یا جلسہ کر لیا تو وہ تو پی ٹی آئی نے آپ کو ویسے ہی خود ہی بتا دیا, ہماری تو ضرورت نہیں ہے, اب ہم نے بھی تو کچھ آپ کو دینا ہے نا. تو اس کے اندر اب وہ جب تجزیہ ہوتا ہے تو اس میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. نیوٹرالٹی کے ایشو پہ بھی آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک. نیوٹرالٹی کا ایشو جو ہے, اگر جو لوگ سیریسلی جرنلزم کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ آپ کو شاید یہ بتا سکیں گے کہ یہ شاید ایک ایلوژن ہے یا آئیڈیل ہے جس کے لیے وی اسٹرائیو ایز جرنلسٹ, ہمیشہ سے ہم نے کیا ہے, بٹ ڈز اٹ ریئلی ایگزسٹ؟ فار ایگزامپل اگر آپ یو کے کی بات کر لیں, یو کے میں جو نیوز پیپرز وغیرہ ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی رہے ہیں ان کی ایک ہمیشہ لائن ہوتی تھی. وہ لائن یہ ہوتی تھی کہ وہ لیفٹ ہے, وہ رائٹ ہے, وہ سینٹر آف دا لیفٹ ہے. ان کی ایڈیٹوریل پوزیشنز جیسے شامی صاحب نے ذکر کیا, وہ سوشلسٹ پالیسی کے حق میں ہے, وہ لبرل پالیسی کے حق میں ہے, اکانومی کیسے چلنی ہے, یہ ان کی ایڈیٹوریل پوزیشنز ہوتی تھیں. خبریں آف کورس جیسے شامی صاحب نے کہا کہ وہ خبر دیتے تھے, مگر وہاں بھی اب یہ تھوڑا سا ایک فرکشن چل رہا ہے کہ واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. امریکہ کے اندر نیوٹرالٹی پہ بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا. وہ ان کا دی امریکن پرنٹ انڈسٹری آلویز تھاٹ آف دیم سیلوز از نیوٹرل. دا برٹش پرنٹ انڈسٹری نیور ہیڈ دس, بیکاز وہاں لیفٹ ونگ کی اور رائٹ ونگ کی ڈسٹنکشن ہوتی تھی. نیو یارک ٹائمز وغیرہ کو یہ ایک امریکن جرنلزم کا کانسیپٹ ہے آف نیوٹرالٹی اینڈ لیک آف بائس. اور ادھر انٹرسٹنگلی جو ایڈیٹوریل پیجز ہوتے ہیں بڑے اخباروں کے, لیگسی میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ ہو, وہ ایڈیٹر جو اونر ہوتا تھا وہ اس کو خود مینیج کرتا تھا. سو جو اخبار کا ایڈیٹر ہے وہ اداریہ نہیں لکھ رہا ہوتا تھا, وچ از وائی امریکن نیوز پیپر جو ہیں وہ انڈورس کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو, کیونکہ وہ ان کو کیونکہ وہاں ایک دیوار ہے تو ان کو لگتا ہے وہ ان کی کوریج کو امپیکٹ نہیں کرتا. بٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیئر آلسو, ایوری میڈیا ہیز اے بائس. I think اس کا the easiest and the most non-controversial way of right now defining that is کہ آپ نیو یارک ٹائمز کی صرف ہیڈ لائنز دیکھیں جب وہ پیلسٹائن کے ایشو پہ کور کر رہے ہوتے ہیں. The way they cover it will be very different from the way, for example, the Muslim media will, or the media in a Muslim country would cover it. So bias تو ہمیشہ ہوتا ہے. bias جو ہوتا ہے کئی دفعہ وہ کیونکہ سوسائٹی کے لیول پہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے. بیکاز وہ بائس جو ہے وہ ہماری ایک ویلیو ہے. جیسے کہ ایز آئی سیڈ پیلسٹائن کے ایشو پہ آپ دیکھ لیں گے تو وہ ایک امریکن سوسائٹی کی شاید ویلیو ہے. دے لک ایٹ اٹ ڈفرنٹلی. بائسز کین چینج آلسو اوور ٹائم. جرنلسٹ کی نیوٹرالٹی کا چوتھا پوائنٹ, پولرائزیشن. Polarization is now a major issue in a country like Pakistan. It's a major issue in the US. We have to link it to the economic situation. جو ٹرمپ کے حوالے سے آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں اس کو ایونچولی جب آپ دیکھیں گے اٹس آل لنک ٹو دا 2008 اکنامک کرائسس. اکنامک کرائسس کی وجہ سے پالیٹکس میں اتنا کرائسس آیا ہے, اور وہ جو کرائسس ہے اب وہ جرنلزم تک بھی پہنچا ہے. ہمارے ہاں as I said it would be a very controversial thing کہ ہمارے ہاں یہ کرائسس کیوں ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن ہے ہی صحیح, اس میں میڈیا بھی انوالو ہو گیا ہے. بٹ آئی تھنک اگین کمنگ بیک ٹو اٹ کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے. ویری کوئکلی بفور آئی رن آؤٹ آف ٹائم, جو شامی صاحب نے ذکر کیا جو ہماری بھی صحافت رہی ہے, ہم نے جو جرنلزم کی ہے نا اس یا سیکھی تھی جو جرنلزم, اس میں ایک کانسٹنٹ نیگوسیشن ہوتی تھی صحافی میں, مالک میں اور ریاست میں. سو رپورٹر سٹوری لے آتا تھا, رپورٹر سٹوری ایڈیٹر کو دیتا تھا اور کہتا تھا میں نے تو فائل کر دی, اب آپ چھاپیں, میں دیکھتا ہوں آپ چھاپ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ وہ تڑی لگاتا تھا جس کو اب, کیونکہ یہ ایڈیٹر کا کام ہوتا تھا سوچنا کہ اس کی کتنی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. صحیح انفارمیشن بھی ہے تو ریاکشن کیا آئے گا, ریاکشن آئے گا تو کہاں سے آئے گا. زیادہ تر تو ہماری ساری نیگوسیشن ایز جرنلسٹ اسٹیٹ کے ساتھ رہی ہے. تو ان آور ڈیز کانسٹنٹ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ ایک سخت سٹوری چھاپی ہے پھر 3 مہینے خاموش ہو جاؤ. رپورٹر نے اگر کوئی بہت زیادہ سخت سٹوریز چھاپی ہیں تو پھر نیوز مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا یار 6 مہینے اس کی بائی لائن نہ چھاپو, اس کو چھٹی پہ بھیج دو, تنخواہ دیتے رہو.
ہم یہ ساری چیزیں نیگوشیٹ کرتے تھے کیونکہ ایک سیٹ رولز میں ہم آپریٹ کرتے تھے. وہ سیٹ رولز کو لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے, بٹ دے آر دا رولز جو ایک فیملی میں جیسے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ سب کو معلوم ہوتا ہے. جو سوشل میڈیا نے پارٹلی کیا ہے نا کہ وہ اس سیٹ فیملی انوائرمنٹ سے ہمیں وائلڈ ویسٹ میں لے گیا ہے. اینڈ دیٹ وائلڈ ویسٹ ہیز نو رولس. There are no rules for the state, there are no rules for the news organizations, and there are no rules for the journalists. So Maimal thinks she wants to tweet about a political situation. She will tweet. کوئی پارٹی ناراض ہو سکتی ہے, کوئی ریاست ناراض ہو سکتی ہے. اب نیوز مینجمنٹ کا تو نہ اس ٹویٹ سے کوئی تعلق ہے, بٹ میمل نے تو کر دی ٹویٹ. اب وہ مصیبت سب کے لیے. سوری میمل, آئی ایم میکنگ یو دا ٹربل میکر. صحیح بات ہے, وہ ڈیلیٹ بھی اس لیے کئی دفعہ کروائی جاتی ہے, میری نہیں. ہاں, سو یہ جو وائلڈ ویسٹ والی سچویشن ہے نا, یہ مطلب کہ خاص طور پہ پاکستان میں, باقی بھی ہوگا, میں اب صرف پاکستان کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ obviously this is what I see on a daily basis, کہ اس میں ہم سب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور جو ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, شاید ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ there are no rules here, it's actually the wild west. We will have to figure this out over time. Journalism the world over has taken a hit for various reasons. کچھ میں نے جن کا ذکر کیا ہے, کچھ آپ اس طرح بھی دیکھیں ویسٹ میں بھی جو عراق وار پہ نیو یارک ٹائمز کی, واشنگٹن پوسٹ کی کوریج رہی, اس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی کو بھی بہت نقصان ہوا. 2008 کے کرائسس سے بھی ہمارے وہاں کے میڈیا کو نقصان ہوا. جب لوگ ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ نہیں ہو رہا, انہوں نے کیوں نہیں ہمیں بتایا. سو یو سی ہماری کریڈیبلٹی کا نقصان بھی یہاں وہ ایک اور لمبی تاریخ ہے کہ کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا. But I think it is also partly this, we are in times where nobody has any rules, اور state کے پاس بھی rules اس وقت نہیں ہیں. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو تھڑے کی گفتگو ہوتی تھی وہ پہلے تھڑے پہ ہی رہ جاتی تھی. وہ 4 لوگ غصہ شصہ اپنا نکال کے گھر چلے جاتے تھے, ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, وہ بھی اپنے دل ہلکا کر لیتے تھے. اب وہ جو اسپیکرز کارنر بن گیا ہے ٹویٹر, وہ آپ ایک بات کرتے ہیں وہ تو سارے ملک میں سنی جاتی ہے. اب ان کو تو کنٹرول کی عادت ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں ہم نے ٹویٹ کی, ہم نے تو ویسے ٹویٹ کی کہ ہم نے غسل خانے میں کھڑے ہو کے چیخ مار دی. وہ جو چیخ ہے وہ سارے ملک میں چلی گئی, وہ مصیبت اونرز کے لیے بھی پڑ گئی, وہ اس ریاست کے لیے بھی پڑ گئی. سو وی آر ان اے وائلڈ ویسٹ سچویشن. یو گائز آر اینگری ود اس because we sometimes say things that you don't like, but the point is کہ یار ہم نے اگر کبھی غسل خانے میں کھڑے ہو کے کوئی بات کی تو آپ لوگوں کو نہیں اعتراض ہونا چاہیے نا, بٹ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ جو ساری باتیں اس نے کی ہیں یہ غلط ہوں گی. سو یہ اب اس میں سے ہم کہاں سے نکلیں گے اور کیسے نکلیں گے یہ مجھے بھی نہیں معلوم, but eventually the wild west always gets conquered. That is a very nasty thing that I'm saying, but I'll leave it there.